میں اس کو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. حسن نثار صاحب کا بڑا میں وقت بھی لیا آپ سے, میں ہونر معذرت بھی کر رہا ہوں حسن نثار صاحب, اس کو کنکلوژن کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں. ہمیں لگتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ تو عقیدہ ہے کہ ظاہر اللہ سے مدد مانگو تو اللہ یہ, تو کیا یہ بھی یعنی یہ بھی کیا کوئی قابل اعتراض بات ہے, یا پھر اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے؟ یعنی میں نے دیکھا ہے بارشیں نہیں ہو رہی تو اس کے لیے نماز پڑھیں, یوم توبہ منائیں, دعا کریں. یعنی ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ صرف دعا تو کرتے رہتے ہیں, آپ نے پھر سارا معاملہ اللہ پر ہی چھوڑ دیا, آپ ایفرٹ کچھ نہیں کر رہے. دعا کرنا چھوڑ دیں یا دعا کے ساتھ عمل بھی کریں, کیا کریں؟ وسیم بادامی صاحب, میں اس پر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا, صرف ایک جملہ عرض کروں گا. حسن نثار صاحب سے آپ کنکلوڈ کیجیے گا پروگرام کو. مستجاب الدعوات ہونے کے لیے با عمل ہونا ضروری ہے. با عمل نہیں ہوں گے تو مستجاب الدعوات دعائیں قبول نہیں ہوتی. مستجاب الدعوات ہونے کے لیے با عمل اور با کردار ہونا ضروری ہے. اگر نہ عمل ہے نہ کردار ہے تو مستجاب الدعوات بھی آپ نہیں ہو سکتے. اس سے زیادہ میں نہیں کہتا. لیکن نہ عمل ہے نہ کردار ہے, تو کیا ویسٹ میں بہت عمل ہے, وہاں بہت کردار ہے, وہاں تو کلب کھلے ہوئے ہیں, وہاں تو قرآن میں ان کا ذکر ہے واضح طور پر, آپ پڑھ لیجئے کہ ان کو دنیا کی طلب ہے, ہم نے ان کو دنیا دے دی. ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں نا بادامی صاحب, ہم تو آخرت کی طلبگار ہیں. ہمیں تو دنیا بھی چاہیے, دنیا اس لیے چاہیے تاکہ ہم عمل کریں, اور آخرت دنیا کی اعمال کی کھیتی ہے. تو ہماری دعا تو یہ ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. تو ان کو تو دنیا ملے گی, ان سے وعدہ تھا دنیا دینے کا, انہیں دنیا ملے گی, اس لیے کہ وہ دنیا کے طالب تھے, دنیا کے متلاشی تھے. ہم دنیا اور آخرت دونوں کے طالب ہیں. دنیا میں ہمیں عمل کرنا ہے آخرت کے لیے. تو کیا آپ نے دنیا میں عمل نہیں کرے تو دنیا سے بھی گئے, تو پھر کیا آخرت سے بھی گئے, دونوں سے گئے پھر. یہ تو اب آخرت میں تو جب یوم نجات کا مالک میدان حشر میں جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو اس کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا. لیکن جو اس وقت ہماری حرکتیں ہیں, جو ہم کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہم اپنی شناخت پر اور اپنے مسلمان ہونے پر اظہار برتری کے طور پر اکڑتے ہیں, اٹھلاتے ہیں, اتراتے ہیں, تو قرآن کہتا ہے کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اٹھلانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور خدا حد سے بڑھنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. حسن نثار صاحب, اس پہ ذرا آپ ہی کامنٹ کریں کہ اگر ہم بحیثیت ایک معاشرہ, بحیثیت ایک سوسائٹی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں, تو کیا وہاں پر اخلاقی پستی نہیں ہے جہاں پر کلبs کھلے ہوئے, ہم جنس پرستی جائز ہے, جہاں پر اسکارف پہننا آپ بادامی صاحب, آپ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ عورت کے اسکرٹ کو اخلاق؟ او بھائی, ملاوٹ کرنا, جھوٹی گواہی دینا, بجلی کے کنڈے ڈالنا, 2 نمبر دوائیاں بنانا, دن میں 100 مریض دیکھنا, یہ ہے اخلاقی گراوٹ. یہ آپ نے کن چیزوں کو اخلاقی گراوٹ سمجھ لیا ہے؟ آپ کے نزدیک کیسینو اخلاقی گراوٹ ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ تو منافقت کی معراج میں ہیں. کراچی سے لے کے لاہور تک جوا ہوتا ہے ریس کورس میں, اسٹیٹ کو ٹکا نہیں ملتا, پوری دنیا جانتی ہے ہوتا ہے. بیٹھے ہیں, پورا گند آپ نے چارپائی کے نیچے گھسیڑ کے اوپر سفید چادر ڈالی ہوئی ہے. آپ دیکھیں, بات سنیں, قرآن مجید میں یہ موجود ہے. عامر لیاقت صاحب مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلطی کہیں کر رہا ہوں, اللہ معاف کرے, یہ مجھے کریکٹ فرمائیں. بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. دیکھ, درست فرما رہے ہیں آپ. اس کو اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو غالب ہوتا ہے, جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہارے ہوئے لوگوں کی نسبت زیادہ نزدیک ہوتا ہے مومن ہونے کے. ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. اخلاقی گراوٹ تو آپ کے ہاں ہے, وہ تو ننگا چٹا کاروبار کرتے ہیں, منافق تھوڑی ہے وہ. انہوں نے اگر بنائے ہوئے ہیں بروتھل ہاؤسز, یہ ہے, یہ نہیں ہے ایک جگہ ختم کر کے پورے شہر میں پھیلا دو. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جوا خانہ آپ کی طرح تھوڑی ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کیسینوز ہے, جس نے جک مارنی ہے وہ جگہ ہے, وہاں جائے, باقی سارے شہر میں گند نہ پھیلائے. چونکہ انسانی معاشرہ انسانی جسم کی طرح ہوتا ہے, جس میں میدا بھی ہوتا ہے, جس میں مسانہ بھی ہوتا ہے. آپ وہاں کے گندے پانی اور فالتو خوراک کو اس میں اریسٹ کر کے رکھتے ہیں. انسانی معاشرہ ہوگا, جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا, جرم بھی ہوگا. اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے؟ آپ منافق کی طرح کرتے ہیں, وہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. ابھی میرا آپ سے آخری سوال ہے, اخلاقی بے روی کا شکار نہیں ہے. یہ تو ڈیبیٹیبل ہے حسن نثار صاحب, ویسے کہ بے روی کا شکار نہیں ہے وہ معاشرہ, یہ تھوڑا ڈیبیٹیبل ہے ویسے میرا خیال ہے حسن نثار صاحب. باقی باتیں ٹھیک ہے, لیکن نہیں, کر لیں ڈبیٹ کر لیں. اخلاقیات کیا ہے؟ جھوٹ وہ نہیں بولتے. یہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو ذرا مشکل میں ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس مشکل میں ان کو ڈالتا ہوں. وہ نہیں بناتے. اچھا چلے, میں ملاوٹ وہ نہیں کرتے, تجاوزات وہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے,
اچھا چلیں، لیکن آخر میں میرا آپ سے یہ مطلب یہ بڑے ہی ویسے تو بہت ہی آپ کہیں گے کہ گھسے پٹے جملے ہیں، لیکن مجھے یہ سوال پھر بھی کرنے کی اجازت ہے، بالکل آخری آپ کا پوائنٹ آف ویو کہ ایک مطلب دو باتیں اس میں، ایک آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کوئی امید ہے بہتری کی. یہ بڑے گھسے پٹی باتیں ہیں لیکن یہ سوال پوچھنا بڑا ضروری بھی ہے. جی حسن نثار صاحب، حل کیا ہے اور امید ہے یا نہیں؟ نہیں ابھی تو دور دور تک کوئی نہیں. ابھی تو آپ نے اپنی منزل سے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں. ابھی تو آپ ڈھنگ کی سینسیبل بات سننے کے لیے تیار نہیں. کوئی اس پہ الزام لگا دیتے ہیں. کوئی اچھا کوئی بندہ آپ نے بخشا ہی نہیں. میں ریسنٹ ترین کل کی بات کر رہا ہوں، پرسوں کی بات کر رہا ہوں، سید احمد خان سے لے کے اقبال تک، محمد علی جناح تک. جو آدمی ڈھنگ کی بات کرے گا، متوازن بات کرے گا، مچور بات کرے گا، حقیقت پسندی کی بات کرے گا، تاریخ کو ڈسٹارٹ نہیں کرے گا، اس کو گالی پڑے گی. لیکن اس لیے آدمی سچ بولنا چھوڑ دے. میں تو یہ سوچ کے بعض اوقات لکھتا ہوں، لوگ منع کرتے ہیں، میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں بعض اوقات بولتے ہوئے لکھتے ہوئے. پھر میں کہتا ہوں، میں اپنی اہلیہ کو، اپنے دوستوں کے، یار بات سنو، میں اس عمر کے حصے میں آ گیا ہوں، میں جوانی میں نہیں جھوٹ بولا، اب کیا بولنا ہے. اور میں ان بچوں کے لیے لکھ رہا ہوں 50 60 70 سال کے بعد جو پیدا ہو کے جوان ہوں گے اور کہیں گے کہ اچھا یہ سارے ہی سطحی لوگ نہیں تھے، کوئی دو چار تھے جو سچ بھی بولتے تھے، جو چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتے تھے، جو حقائق کو بیان کرتے تھے، میرٹ پہ بات کرتے تھے، سچی بات کرتے تھے، اور حسن نثار بھی ان میں سے ایک تھا. ٹھیک ہے. یہ تو آج بات سننے کو تیار نہیں، چھوٹی باتوں پہ تالیاں پیٹتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم زندہ قوم ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ تالیاں سن لو ان کی. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، آئی ایم ہائیلی تھینک فل. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ بہت بہت نوازش کہ آپ نے ہمارے وقت نکالا. میں یہاں پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ آپ کی ایک اور کمٹمنٹ بھی ہے. اور یہاں پہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں ڈاکٹر عامر جاقر صاحب آپ سے لوں گا.